السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. محترم سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور اسی سورت سے آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 یہ چند آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس. یا ایھا الناس یعنی خطاب ہے تمام لوگوں سے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جن جن لوگوں کے سامنے یہ آیتیں گزریں گی، جو لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے، اس صورت کریمہ اور اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محتاج ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محتاج ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم تمام کے تمام فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے. سامعین کرام، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ خطاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تمام جہانوں کے لیے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو یہ بتلایا ہے کہ تم تمام کے تمام، بلکہ پوری کائنات اور کائنات کے میں موجود تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے. تم لوگ اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی تمام ضرورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو. تم جو اس روئے زمین پر زندہ ہو، تمہارے زندہ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا انتظام کر دیا ہے، اگر اس میں سے ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ چھین لے اور ہٹا لے تو تم لوگ زندہ نہیں رہو گے. ہم نے اس سے پہلے بھی بتلایا ہے، ابھی ہم ایک سانس لے رہے ہیں جو اندر جا رہا ہے، وہی سانس باہر چھوڑنے کے لیے بھی اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے. اگر رب کی اجازت نہ ہوگی وہ سانس بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے یہ بتلایا کہ یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم تمام کے تمام اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو. تم کو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی زندگی کے ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے. تم لوگ اللہ کے محتاج ہو، اور تمہاری زندگی کے بقا کے لیے جن جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کام پر لگا رکھا ہے، اس میں سے ایک چیز بھی اگر اللہ ہٹا لے تو تم اس روئے زمین پر باقی نہیں رہ پاؤ گے. دنیا میں فرعون بنتے ہیں لوگ، بنتے کہ نہیں بنتے؟ تھوڑا سا پاور، تھوڑا سا ہولڈ ملا تو سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی کر لیں گے، کچھ بھی کر دیں گے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انسان ہمیشہ اللہ کا محتاج ہے. وہ اپنی ایک اسٹیپ کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور لائق تعریف ہے. بے نیاز ہے مطلب اتنا بے نیاز ہے کہ اللہ کو انسان تو چھوڑ دیجئے، کائنات میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ازل سے خود سے قائم ہے اور پورے چیزوں کو قائم رکھا ہے، اور ابد تک اللہ تعالیٰ قائم رہے گا اور ہر چیز کو قائم رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا بے نیاز ہے کہ تمہارے نمازوں کے اور سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اگر پوری دنیا مل کر کے بھی بالکل متقی اور پرہیزگار ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں دن اور رات ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مشغول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملکیت میں اور بادشاہت میں ایک رتی بھی اضافہ نہیں کر پائے گا. اور پوری دنیا مل کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے اور پورے زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک رتی کمی نہیں کر سکتا ہے. کوئی اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ لوگوں تم تمام کے تمام اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور وہ قابل تعریف ہے. جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نازل فرمائی ہے، ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف ہے. لیکن دنیا میں فرعون بھی آیا ہوا ہے،
قارون بھی آیا ہوا ہے, نمرود بھی آیا ہوا ہے, اور ان کے چیلے چٹیے بھی, یہ ہٹلر وٹلر کیا ہے, سب کے چیلے چٹیے سب ہیں, جن کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے فرعون کے سامنے. یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضرورت مند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مکہ والوں کو اور تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ لوگوں, تم تمام کے تمام اللہ کے سامنے محتاج ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم تمام کو یہاں سے ختم کر دے اور تمہاری جگہ پر دوسری مخلوق کو لا کے بسا دے. اس کا پہلا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان بے نیازی ہے. تمہاری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے تو سب محتاج ہیں, سارے ضرورت مند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, لیکن تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تم کو جب چاہے اللہ فنا کر دے, اور فنا کر کے اس روئے زمین سے اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر تم اطاعت و فرما برداری کے رستے پر قائم نہیں رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا, اور تمہاری جگہ پر ایسے قوم کو لائے گا جو اللہ کی اطاعت و فرما بردار ہو جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش کرے گا. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تب سے اس روئے زمین پر اللہ کی یہی سنت جاری ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے اس صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایون مسلمان بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے ہٹے تو اللہ نے ان کو بھی اس روئے زمین سے ہٹایا ہے. میں نے اس سے پہلے اسپین کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ اسپین جو اندلس کبھی کہلایا کرتا تھا, وہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی, ہر چیز مسلمانوں کا تھا, لیکن جب ان لوگوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کا صفایا کر دیا. اور اس کی جگہ پر آج دیکھ لیجیے یورپین قوم, وہاں پہ انگریز قوم, عیسائی قوم وہاں پر بسی ہوئی ہے, وہاں پر ان کی حکومت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز, اگر وہ چاہے تو تم کو یہاں سے لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے, اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. سامعین کرام, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, دیکھو کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں, کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں. اور آگے کہا وان تدع مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء ولو كان ذا قربى, اور اگر بوجھ سے لدا ہوا کوئی آدمی کسی کو اپنے بوجھ کو اٹھانے کے لیے, دیکھو میں بہت بھاری ہوں, میرے پر بہت بھاری بوجھ لدا ہوا, ذرا ہٹا دو, تو اگر اس کا قرابت دار بھی ہوگا تو وہ اس کے بوجھ کو نہیں ہٹائے گا. یہاں پر وزر کا مطلب گناہوں کا بوجھ, اور یہ معاملہ کب کا ہے؟ قیامت کا دن کا. وزر کا مطلب گناہوں کا بوجھ, اور یہ معاملہ کب کا ہے؟ قیامت کے دن کا. ابھی دنیا میں تو سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ذرا سا معاملہ ہوا, فائدہ ہو نہیں فائدہ ہو, محبت ہو, بہت ساری چیزوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے سپورٹ میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن قیامت کے میدان میں کوئی کسی کے سپورٹ میں کھڑا نہیں ہوگا. سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ شریعت کا اصول ہے کہ گناہوں کا بوجھ وہی اٹھائے گا جس نے گناہ کیا ہوگا, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دوسرا اصول یہ ہے کہ اتنا ہی بوجھ اٹھائے گا جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا. گناہ اگر 10 روپے والا ہے تو 10 روپے والا ہی بوجھ ہوگا اس کو. لیکن اس اصول سے استثناء ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسا گناہ کرے جو گناہ اس کے زندگی کے بعد بھی دنیا میں باقی رہے. ابھی بہت سارے ایسے لوگ اس روئے زمین پر گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو حق کے راستے سے روکا. ابھی بہت سارے لوگ حق کو لینا چاہتے ہیں لیکن حق سے روکا, اس کو بہکایا, ورغلایا, غلط راستے پر ڈالا, اور وہ غلط راستے پر چل پڑا. تو جو غلط راستے پر چلا ہے اس کو تو گناہ کا بوجھ ملے گا ہی, جس نے اس کو ڈائیورٹ کیا غلط راستے پر اس کا گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر بھی لدا جائے گا قیامت کے دن. اسی طرح سے کسی نے کوئی شرکی عقیدہ اس روئے زمین پر چھوڑا, مثال کے طور پر ایسا شرک جو شریعت میں نہیں ہے, مثال کے طور پر قبر پرستی کو ہی لے لیجیے, یہ شرک ہے, کمپلیٹلی شرک ہے. اب یہ شرک جن لوگوں نے ایجاد کیا ہوگا اس دنیا میں, جب تک اس دنیا میں شرک ہوتا رہے گا تب تک اس کا گناہ کا بوجھ اس کے اوپر لگاتا رہے گا, اور قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. فار ایگزامپل آدم کے بیٹا قابیل, اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے بھائی کو قتل کیا تھا. اس سے پہلے اس روئے زمین پر قتل نہیں ہوا تھا,
اس سے پہلے اس روئے زمین پر قتل نہیں ہوا تھا، لیکن آدم کے بیٹے نے قتل کی شروعات کی تو اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان تمام قتل کا جو رصدی حصہ ہوگا اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ العنکبوت میں واضح طور پر فرمایا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اس قسم کے لوگ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے گناہوں کا بھی بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کسی کے اوپر گناہ کا بوجھ قیامت کے دن لدا ہوگا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور گناہوں سے کوئی بوجھ سے لدا ہوا آدمی دوسرے کو اس گناہ کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے بلائے گا تو لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، اس کا قرابت دار بھی ہوگا تو اس کے گناہ کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ برابر شبیر بھائی سے بات ہوتی ہے، میں مثال کے طور پر بول رہا ہوں، ہر ایک کو ہوتا ہے۔ شبیر بھائی اپنے باپ کی بڑی، ہمارا باپ، اور بڑی دکھ محسوس کرتے ہیں، بڑی محبت ہے، ہر بیٹے کو اپنے باپ سے، ہر باپ کو اپنے بیٹے سے اسی طرح کی محبت ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن باپ اگر گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوگا اور اپنے بیٹے کو بلائے گا تو بیٹا کہے گا نکو، ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور بیٹا اگر اپنے گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوگا اور اپنے باپ کو بلائے گا تو باپ بھی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی شخص گناہوں کے بوجھ سے لدا ہو اور کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے تو کوئی بھی بوجھ کا حصہ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، اگرچہ اس کا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ لوگ پراپرٹی بیچ دیتے ہیں اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے، بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ زمانے سے جگا کر کے رکھا ہوا پراپرٹی ہوتا ہے جس کو لاکھوں کروڑوں میں لوگ بیچتا ہے، اور بیچ کر کے اپنے بچے کو ایک مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بیٹا بڑا ہوتا ہے تو اپنے باپ کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی نیکی کا اجر و ثواب اسی کو ملے گا، اور جو گناہوں کا بوجھ ہوگا وہ اسی کے اوپر لادا جائے گا۔ اگر اپنے بیٹے کو دیکھے گا اور بلائے گا بھی تو نہیں ملنے والا ہے، نہیں اٹھانے والا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان جو کیا ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ کہ مشرکین مکہ بعض مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، اب مشرکین مکہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، تو مشرکین مکہ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے کہتے کہ ایک کام کرو، تم لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر پھر سے واپس آ جاؤ، مسلمان بننا چھوڑو، اسلام کو چھوڑو، ہمارے دین میں آ جاؤ، تمہارا جو بھی گناہ ہوگا قیامت کے دن ہم لوگ اٹھا لیں گے۔ وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کو قیامت کے دن پر ایمان اور یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بات کو واضح کر دیا کہ قیامت کے میدان میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ والی اللہ المصیر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف انہی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر نماز کی بات آ گئی، اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ باتوں کا صحیح اثر انہی کو ملے گا جو اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں ان کو ہر چیز ایسے ہی چپکے بیکار لگتا ہے، وہ صرف اپنے من کی سنتے ہیں، قرآن و حدیث کے سننے کے لیے وہ ریڈی نہیں ہے، اور کبھی کوئی بات اگر ان کے خلاف پڑ گیا تو وہ کچھ بھی بولنے کہنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیں گے، کچھ بھی بول دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے نہیں۔ یاد رکھیے، نمازوں کا قائم کرنا یہ مسلمانوں کی مسلمانیت کی پہچان ہے، شناخت ہے۔ جو آدمی نمازوں کو قائم نہیں کرتا ہے وہ مسلمان کی شناخت سے باہر نکل جاتا ہے۔ حدیث ہے، روایت ہے، اگرچہ اس کے سند پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ حدیث بہت سارے لوگوں کے نزدیک صحیح ہے کہ جو آدمی نمازوں کے لیے مسجد میں آنے جانے کو اپنی عادت بنایا ہے، آپ اس کے ایمان کی گواہی دیجیے، آپ اس کے ایمان کی گواہی دیجیے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ضدی ہٹ دھرم قسم کے لوگوں کو سمجھانے اور ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی باتوں کو صرف وہی لوگ سمجھیں گے اور وہی نصیحت اثر کریں گے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور پھر آگے کیا کہا؟ ومن تزکا، اور جو اپنے نفس کو پاکیزہ کرتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی اپنے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے صرف اپنے لیے، 2 ٹائم 3 ٹائم نماز پڑھ کر کے اور دوسروں پر دھونس جمانا، یہ مسلمانیت کی پہچان نہیں ہے. یاد رکھیے گا، چند چیزوں میں مسجدوں کی خدمت کر کے دوسروں پر دھونس جمانا یہ مسلمانیت کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے. جو آدمی پاکیزہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے پاکیزہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو آدمی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے. اور ایسے ہی آدمی کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، صحیح راستے پر گامزن کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ نے آخر میں کہا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے. کوئی بھی یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کو لوٹ کر کے جانا ہے. ابھی آگے اور بھی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری رشد و ہدایت اور نصیحت کے لیے اس آیت کریم اس صورت کریمہ میں نازل فرمائے ہیں، جس کو ہم کل اور کل کے بعد کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا